एक मिनट, थोड़ी देर के लिए सोचें कि आप 60s में रहते हैं। आपके वालिद बल्कि दादा और उनके दादा भी सदियों से किसी चौधरी की, किसी जागीरदार की ज़मीन पर काम करते आए हैं और आप भी वही कर रहे हैं। दिन रात खून पसीना एक कर रहे हैं, मगर जब फसल कटती है तो उसका बड़ा हिस्सा कोई और ले जाता है और आप अपने बच्चों की 2 वक्त की रोटी के लिए भी स्ट्रगल करते हैं। समझ नहीं आता कि इस दलदल से, इस जिल्लत से कैसे निकलें। आपके अंदर एक गुस्सा पनप रहा है, एक लावा पक रहा है और फिर एक दिन आपके अनकहे जज्बात को एक आवाज मिल जाती है। ये ख्वाब था सोशलिज्म का, वो ख्वाब जो सिर्फ कराची और लाहौर में नहीं, काहिरा से बगदाद और दमिश्क से तराबलस तक तकरीबन पूरी मुस्लिम दुनिया में देखा गया। करोड़ों गरीबों, मजदूरों, किसानों और नौजवानों के लिए उम्मीद की किरण। ये उम्मीद कि शायद अब हमारी तकदीर बदल जाए। लेकिन आज 50-60 साल बाद जब हम पीछे मुड़कर देखते हैं तो ये उम्मीद, ये ख्वाब एक डरावने ख्वाब जैसा लगता है, क्योंकि ये नारा लगाने वाले लीडर्स जो अवाम को ताकत का सरचश्मा कहते थे, खुद फिरौन बन गए। वो निज़ाम जो गरीबों को अमीर बनाने आया था, उसने पूरी इकोनॉमीज बर्बाद कर दी और नस्लों को गुर्बत की एक नई गहरी दलदल में धकेल दिया और हमारे लिए छोड़ गया एक बहुत बड़ा सवाल: क्या मुस्लिम दुनिया में सोशलिज्म वाकई एक इनकलाब था या अवाम के नाम पर तारीख का सबसे बड़ा फ्रॉड, एक सुख धोखा, दी रेड लाई? दरीचा ने अपनी एक वीडियो में जुल्फ़िकार अली भुट्टो की नेशनलाइजेशन की पॉलिसी और 22 खानदानों के मिथ के बारे में बात की थी। ये वीडियो समझें, इसी सिलसिले की अगली एपिसोड है। आज हम सिर्फ पाकिस्तान नहीं बल्कि पूरी मुस्लिम दुनिया पर नजर डालेंगे, देखेंगे कि कैसे एक खूबसूरत नारे ने करोड़ों लोगों को अपना दीवाना बनाया, इनकलाब आया और फिर कैसे वही इनकलाब अपने बच्चे खा गया। इस वीडियो के आखिर तक आप जान जाएंगे कि मुस्लिम दुनिया में सोशलिज्म क्यों और कैसे आया, किस तरह डिक्टेटरशिप मईशत की तबाही और नजरियाती कंफ्यूजन का नतीजा बना। तो चले हमारे साथ इस कहानी की तह में, और हाँ, सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलें। तो ये कहानी शुरू कहाँ से होती है? इसका आगाज होता है 19वीं सदी के यूरोप से, जब इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन ने दुनिया को हमेशा के लिए बदल दिया। फैक्ट्रियाँ लग रही थीं, मशीनें चल रही थीं, रेलगाड़ियाँ दौड़ रही थीं, बेपनाह दौलत पैदा हो रही थी, बड़े बड़े शहर बन रहे थे। ऐसा लग रहा था जैसे इंसान ने सब कुछ पा लिया हो, मगर इस चमक दमक के पीछे एक भयानक अंधेरा था। ये दौलत आ रही थी उन लाखों मजदूरों के खून पसीने से जो दिन में 14-14, 16-16 घंटे उन फैक्ट्रियों में काम करते थे, बहुत खतरनाक और गैर महफूज हालात में। छोटे छोटे बच्चे कानों में काम कर रहे थे, औरतों का इस्तेहसाल हो रहा था और तनख्वाह इतनी कि बमुश्किल 2 वक्त की रोटी पूरी हो सके। एक तरफ कारखानों के मालिक, सरमायादार रोज बरोज अमीर से अमीर तर हो रहे थे, महलात बना रहे थे, अय्याशियां कर रहे थे, और दूसरी तरफ उनकी दौलत पैदा करने वाले मजदूर गुर्बत, बीमारी और बेबसी की दलदल में धंसते जा रहे थे। ये एक बहुत ही गैर मुनसिफाना बल्कि वहशियाना निज़ाम था। इस जुल्म, नाइंसाफ़ी और तकसीम को देखकर उस वक्त के बहुत से दानिश्वरों ने आवाज़ उठाई, मगर एक आवाज़ सबसे बुलंद, सबसे ताकतवर और सबसे इफेक्टिव साबित हुई। वो आवाज़ थी एक जर्मन यहूदी फ़लसफ़ी की जो लंदन में जिला वतनी की ज़िंदगी गुजार रहा था। नाम था कार्ल मार्क्स। मार्क्स ने कहा, ये कोई इत्तेफाक नहीं, ये उस सरमायादाराना निज़ाम यानी कैपिटलिज्म का लाजमी नतीजा है। उसने एक पूरा नज़रिया पेश कर दिया कि इंसान की पूरी तारीख असल में क्लास स्ट्रगल यानी तबकाती जंग की कहानी है। अमीर और गरीब की, याका और गुलाम की, जागीरदार और किसान की, और आज सरमायादार और मजदूर की कशमकश है। ये कैपिटलिज्म मेहनत कश को एक्सप्लॉइट करता है। इसका हल क्या है? मार्क्स ने कहा, इनकलाब, मेहनत कशों और मजदूरों का इनकलाब। एक ऐसा इनकलाब जो इस पूरे सरमायादाराना निज़ाम को जड़ से उखाड़ कर फेंक दे। कैसे? कि मेहनत कश मुत्तहिद हों, फैक्ट्रियों पर कब्जा करें, हुकूमत छीन लें और एक डिक्टेटरशिप ऑफ द प्रोलिटेरिएट कायम करें, जिसके बाद पैदावार के तमाम ज़राए यानी फैक्ट्रियाँ, ज़मीनें, बैंक सब उनके मालिकों से छीन ली जाए और रियासत की मिल्कियत बना दी जाए। रियासत इन तमाम रिसोर्सेज को इस्तेमाल करके एक ऐसा माशरा बनाए जहाँ कोई क्लास नहीं होगी, कोई अमीर गरीब नहीं होगा, कोई एक्सप्लॉयटेशन नहीं होगी, सब बराबर होंगे। ये था वो सुनहरा ख्वाब
وہ کمیونسٹ یوٹوپیا کا وعدہ جس نے یورپ کے کروڑوں مزدوروں اور دانشوروں کے دلوں میں آگ لگا دی۔ جب یہ نظریہ یورپ میں پھیل رہا تھا تب مسلم دنیا کے حالات بالکل مختلف تھے۔ ہماری سب سے بڑی آخری سلطنت خلافت عثمانیہ دم توڑ رہی تھی اور باقی تقریباً پوری مسلم دنیا ہندوستان سے لے کر مصر اور مراکش سے انڈونیشیا تک کسی نہ کسی یورپی طاقت کی غلام تھی۔ یہاں غربت تھی، جہالت تھی، پسماندگی تھی اور سب سے بڑھ کر غلامی کی ذلت۔ لوگ آزادی چاہتے تھے، وہ مغرب کی سامراجی طاقتوں سے نجات چاہتے تھے، اور عین اسی وقت 1917 میں روس میں انقلاب آ گیا۔ کارل مارکس کا نظریہ جو اب تک صرف کتابوں میں تھا حقیقت بن گیا۔ دنیا کے نقشے پر ایک بہت بڑی نئی سپر پاور ابھری، نام تھا سوویت یونین۔ ایک ایسی طاقت جو کھل کر کہتی تھی کہ وہ سامراج کے خلاف ہے، وہ دنیا بھر میں غلام قوموں کی آزادی کی تحریکوں کی حمایت کرے گی۔ اب مسلم دنیا کے بہت سے نوجوان رہنما، دانشور اور قوم پرست اس نظام کی طرف اٹریکٹ ہونے لگے۔ کیوں؟ ایک تو سامراج دشمنی، پھر ترقی کا وعدہ اور اسلام سے مماثلت بھی۔ جی ہاں، ابتدا میں کئی مسلم رہنماؤں کو لگا کہ سوشلزم اسلام کے بہت قریب ہے، کیونکہ یہ غریبوں کی بھلائی کی بات کرتا ہے، سماجی انصاف کی، مساوات کی بات کرتا ہے۔ تو انہیں لگا کہ یہ تو وہی باتیں ہیں جو اسلام 1400 سالوں سے کر رہا ہے، مگر شاید انہیں اندازہ نہیں تھا اس بہت ہی خوبصورت پیکج کے اندر زہر کی ایک گولی چھپی ہے۔ وہ گولی تھی الحاد کی، یعنی ایتھزم کی۔ کارل مارکس مذہب کو اوپیم آف دی پیپل یعنی عوام کے لیے افیون سمجھتا تھا۔ اس کے نزدیک مذہب امیروں کا ایک ہتھیار ہے جسے وہ غریبوں کو بیوقوف بنانے کے لیے استعمال کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اس دنیا میں صبر کرو، اگلی دنیا میں تمہیں جنت ملے گی۔ مارکس انسان کو صرف ایک میٹیریلسٹک وجود سمجھتا تھا، صرف ایک جانور جس کی سب سے بڑی ضرورت صرف ایک ہے، روٹی۔ باقی یہ خدا، آخرت، روح اس کی نظر میں فضول باتیں تھیں۔ یہی وجہ ہے کہ چند لوگوں کو چھوڑ کر مسلم دنیا میں علماء کی بہت بڑی تعداد نے مارکس کے نظریات کو مکمل طور پر اسلام کے خلاف قرار دیا، مگر سیاسی رہنماؤں کو اس کے نظریات میں کچھ اور ہی نظر آیا۔ انہیں عوام کا کندھا استعمال کر کے اقتدار تک پہنچنے کا ایک زبردست طریقہ دکھائی دیا۔ تو مارکس کے نظریات 50s اور 60s میں مسلم دنیا کی یونیورسٹیز اور کالجز میں بہت مشہور ہوئے۔ یہاں مارکس کے نظریات نوجوانوں کو بتا رہے تھے کہ تمہارے پیچھے رہ جانے کی وجہ تمہارا مذہب اور تمہاری روایات ہیں، اس لیے ترقی کا راستہ صرف ایک ہے، سوشلزم۔ نوجوان نسل کو اپنے دین، اپنی تہذیب اور اپنی تاریخ سے بدزن کرنے کی مہم شروع ہو چکی تھی، اور اس فصل کو کاٹنے کے لیے پھر میدان میں اترے کیرزمیٹک اور پاپولسٹ لیڈرز۔ مصر میں جمال عبد الناصر، عراق اور شام میں بعض پارٹیاں، لیبیا میں معمر غذافی اور پاکستان میں ذوالفقار علی بھٹو۔ ان سب کو اس نظریے میں ایک ہی چیز نظر آئی، طاقت کا فارمولہ۔ انہیں اندازہ ہو گیا کہ سوشلزم کا نعرہ لگا کر عوام کو اپنے پیچھے لگانا، پرانے نظام کو اکھاڑنا اور پھر عوام کے راج کے نام پر اپنا راج قائم کرنا اتنا آسان ہے۔ تو مسلم دنیا میں سوشلزم کا نعرہ بلند ہو چکا تھا۔ اس کا پہلا اور سب سے بڑا وعدہ تھا سیاسی آزادی کا، سامراج یعنی امپیریلزم سے آزادی اور ملک کے اندر بیٹھے پرانے جاگیرداروں، کرپٹ حکمرانوں اور اشرافیہ کی غلامی سے آزادی۔ نوجوان نسل اس خواب کے پیچھے دیوانی تھی۔ انہیں ایک نئی، متحد اور آزاد قوم کا خواب دکھایا گیا جہاں انصاف سب کے لیے ہوگا، مگر بہت جلد یہ خواب ایک بھیانک سراب میں بدلنے والا تھا۔ یہ نظریاتی تحریکیں، یہ انقلابی پارٹیاں دیکھتے ہی دیکھتے موقع پرست سیاستدانوں، بے رحم فوجی جرنیلوں اور شاطر خفیہ ایجنسیوں کے ہاتھوں میں یرغمال بن گئیں۔ وہ جو عوام کو طاقت کا سرچشمہ کہتے تھے، اب خود طاقت کے بھوکے بھیڑیے بن چکے تھے۔ ذرا آئے نا، دیکھتے ہیں کہ یہ سرخ دھوکہ مختلف مسلم ملکوں میں کس شکل میں آیا اور کیسے ان سب کی کہانی حیرت انگیز طور پر ایک جیسی نکلی۔ اس کھیل کا آغاز ہوا شاید مصر میں 1952 میں جمال عبد الناصر اور ان کے آزاد افسروں نے ایک فوجی بغاوت کے ذریعے شاہ فاروق کی بادشاہت کا خاتمہ کر دیا۔ ناصر ایک ہیرو بن کر ابھرے، انہوں نے زمینیں جاگیرداروں سے لے کر کسانوں میں بانٹی، اور 1956 میں جب نہر سوئز کو برطانیہ اور فرانس کے قبضے سے چھین کر نیشنلائز کر لیا تو وہ نہ صرف مصر بلکہ پوری عرب دنیا کے ہیرو بن گئے۔ ان کا عرب سوشلزم اور عرب قوم پرستی کا نعرہ ہر عرب نوجوان کے دل کی آواز بن گیا۔ مگر اس ہیرو والی تصویر کی ایک دوسری بہت ہی ڈارک سائڈ بھی تھی، وہ یہ کہ اقتدار پر اپنی گرپ مضبوط کرنے کے لیے ناصر نے ہر قسم کی مخالفت کو بے دردی سے کچل دیا۔ ملک میں ون پارٹی ڈکٹیٹرشپ قائم کر دی
तमाम सियासी जमातों पर पाबंदी लगा दी और सबसे बड़ा क्रैकडाउन हुआ मिस्र की सबसे बड़ी और मुनज़्ज़म इस्लामी तहरीक अख़वानुल मुस्लिमीन के खिलाफ। हज़ारों अख़वानियों को जेल में डाल दिया गया और उन पर बदतरीन तशद्दुद किया गया। उनके बड़े बड़े रहनुमाओं को फांसी पर लटका दिया गया। फिर जमाल नासिर ने 1000 साल पुरानी अल-अज़हर यूनिवर्सिटी के इख्तियारात भी बड़ी हद तक महदूद कर दिए। उन्होंने अल-अज़हर को मुकम्मल तौर पर रियासत के कंट्रोल में ले लिया ताकि उलमा हुकूमत की मर्जी के खिलाफ कोई फतवा न दे सकें। यूं एक सोशलिस्ट डिक्टेटर ने एक आज़ाद मजहबी इदारे को भी अपना गुलाम बना लिया। मिस्र पर खुफिया पुलिस मबाहिस का खौफनाक राज था, जहां कोई भी हुकूमत के खिलाफ एक लफ्ज़ बोलने से डरता था। आज़ादी का नारा लगाने वाले खुद आज़ादी के सबसे बड़े दुश्मन बन गए और यही खेल इससे भी ज़्यादा खूनी अंदाज में इराक और शाम में दोहराया गया। यहाँ बास पार्टी ने इत्तेहाद, आज़ादी और सोशलिज्म के नारे के साथ इक़्तिदार हासिल किया, मगर ये नारा भी एक धोखा साबित हुआ। 1979 में सद्दाम हुसैन इराक में सदर बने और इक़्तिदार संभालते ही अपनी पार्टी के अंदर अपने मुमकिना मुखालिफिन को ख़त्म करने का फैसला कर लिया। उन्होंने बास पार्टी का एक सेशन बुलाया और फिर अचानक दरवाजे बंद हो गए। ऐलान किया गया कि पार्टी के अंदर कुछ लोग ऐसे हैं जो गद्दार हैं, साजिशी हैं और जिन जिन का नाम पुकारा जाए वो बाहर चले जाएं। फिर एक एक करके लोगों के नाम पुकारे गए, जिसका नाम आता वो खौफ से बाहर चला जाता। टोटल 68 लोगों पर इल्ज़ाम लगाया गया, 22 को सजाए मौत सुनाई गई और जो बच गए उन्हें कुछ दिन बाद फायरिंग स्क्वाड में शामिल कर दिया गया और ऑर्डर दिया गया कि वो अपने साथियों को गोली मारकर सजाए मौत पर अमल दरामद करें। मैसेज बिल्कुल क्लियर था, इख्तिलाफ की कोई गुंजाइश नहीं और फर्माबरदारी होगी तो सिर्फ एक लीडर की, सद्दाम हुसैन की। शाम में भी यही हुआ। एक और सोशलिस्ट लीडर हाफिजुल असद ने आयरन ग्रिप के साथ वहाँ हुकूमत की। 1982 में जब हमा शहर में अख़वानुल मुस्लिमीन ने बगावत की कोशिश की तो असद ने फ़ज़ाइया को अपने ही शहर पर बमबारी का हुक्म दे दिया। हफ्तों तक शहर पर गोले बरसाए गए, टैंकों ने उसे रोन डाला और एक अंदाजे के मुताबिक 15 से 20 हज़ार लोग मारे गए। ये था सोशलिस्ट इनकलाब, ये था अवामी इनकलाब जो अवाम में बराबरी की बात कर रहा था, मगर सिर्फ जबर और खौफ के जोर पर। यह पैटर्न हमें हर जगह नजर आया। लीबिया में नौजवान कर्नल मोहम्मद कज़ाफ़ी ने 1969 में बादशाहत का खात्मा किया। उसने भी सोशलिज्म और अरब कौम परस्ती का नारा लगाया। फिर उन्होंने अपनी किताब लिखी द ग्रीन बुक और ऐलान किया कि यही मुल्क का नया आइन है, यही जमहूरियत है और यही इस्लाम है। मुल्क में तमाम सियासी जमातों पर पाबंदी लगा दी गई, हर किस्म की मुखालिफत को कुचल दिया गया और वो 42 साल तक, जी हाँ 42 साल तक लीबिया पर पूरी ताकत के साथ हुकूमत करते रहे। क्या ये सब सिर्फ इत्तेफाक था कि मिस्र, इराक, शाम, लीबिया, हर जगह सोशलिज्म का नतीजा एक बेरहम एक जमाती आमरीत की सूरत में निकला? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये इस सुर्ख धोखे का लाजमी हिस्सा था। सोशलिज्म का नारा असल में वन पार्टी डिक्टेटरशिप कायम करने के लिए एक बेहतरीन बहाना था। ये हर मुखालिफ आवाज़ को कुचलने के लिए एक नज़रियाती जवाज़ था और एक शख्स या एक ग्रोह के राज को मजबूत करने के लिए एक इफेक्टिव वेपन भी। यानी नारा अवाम का, मगर राज एक शख्स का, एक पार्टी का, एक खानदान का। सोशलिज्म का दूसरा बड़ा और शायद सबसे अट्रैक्टिव वादा था माशी खुशहाली का। जी हाँ, रोटी, कपड़ा और मकान का वादा। और इसका तरीका क्या बताया गया? एक ही तरीका, नेशनलाइजेशन। यानी तमाम बड़ी फैक्ट्रियां, बैंक, इंश्योरेंस कंपनियां, तालीमी इदारे सब उनके मालिकों से छीन लिए जाएं और अवाम की मिल्कियत बना दिए जाएं। अवाम की मिल्कियत समझ रहे हैं ना? जी हाँ, रियासत की मिल्कियत, यानी सब कुछ सरकारी हो जाए। पाकिस्तान में ये काम जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने शुरू किया। अभी सुकूत ढाका का चहलम भी नहीं हुआ था, मुल्क पहले ही टूटा हुआ था, माशी तौर पर तबाहाल था कि भुट्टो ने जनवरी 1972 में नेशनलाइजेशन का ऐलान कर दिया। इसका नतीजा क्या निकला, इस हवाले से हमने एक तफसीली वीडियो बनाई है, आप इस लिंक पर देख सकते हैं। मुख्तसर ये कि इंडस्ट्रीज में सेठ की जगह बाबू बैठ गए। यूनियन बाजी ने सब कुछ तबाह कर दिया और क्योंकि ये इनकलाब मजदूरों के नाम पर आया था, इसलिए मजदूर तो फुल चिल हो गए। उनका माइंड सेट बन गया कि अब ये सेठ की नहीं, हमारी फैक्ट्री है, काम करें या ना करें तनख्वाह पूरी मिलेगी। यूँ पाकिस्तान में सरकारी नौकरी में हरामखोरी वाला कॉन्सेप्ट आया जो आज तक पूरी शान के साथ जारी है। उसने काम के हवाले से हमारी सोच ही बदल दी, क्योंकि जब हमारे जैसे माशरों में हर चीज़ की जिम्मेदारी रियासत लेती है तो फिर इनफरादी जिम्मेदारी और मेहनत की अजमत का तस्वुर भी कमज़ोर पड़ जाता है।
یہ جو لوگ آج تک کہتے ہیں نا کہ یہ میرا کام نہیں حکومت کا کام ہے، اس سوچ کی جڑیں بھی سمجھیں اسی انقلاب سے نکلی ہیں۔ بہرحال تو یہ حالات دیکھ کر پاکستان میں کون انویسٹ کرتا، سب بھاگ گئے اور پاکستان کی انڈسٹریل ترقی کو ایسا ہینڈ بریک لگا کہ آج تک ہم رفتار نہیں پکڑ پائے۔ تو یہ تھا عوام کی ملکیت کا تجربہ، دی ریسیپی فار ڈیزاسٹر۔ اور یہ صرف پاکستان کی کہانی نہیں، یہ نظام جہاں بھی گیا ایسی ہی تباہی کی داستان چھوڑ کر آیا۔ مصر ہو، شام ہو، الجزائر ہو یا خود سوویت یونین، ہر جگہ سینٹرل پلاننگ ناکام ہوئی، ہر جگہ قلت، بدحالی اور اکانومی کی خرابی ہی رزلٹ نکلی۔ فریڈرک ہائیک نے اپنی مشہور کتاب دی روڈ ٹو سرفڈم میں بالکل صحیح لکھا تھا، سوشلزم کی سب سے بڑی ناکامی اس کا معاشی منصوبہ نہیں بلکہ اس کا تکبر ہے۔ یہ نظام یہ سمجھتا ہے کہ چند لوگ ایک دفتر میں بیٹھ کر کروڑوں لوگوں کی ضروریات، خواہشات اور وسائل کو کنٹرول کر سکتے ہیں۔ یہ ناممکن ہے۔ لیکن مسلم ورلڈ میں اس نے ایک اور بڑا نقصان بھی پہنچایا، ہماری نظریاتی بنیادوں کو۔ سوشلزم نے آزادی کا وعدہ کیا مگر آمریت دی، خوشحالی کا خواب دکھایا مگر معاشی تباہی دی۔ مگر اس کا ایک تیسرا اور شاید سب سے خطرناک حملہ تھا ہماری نظریاتی بنیادوں پر، ہماری روح پر۔ جیسا کہ ہم نے پہلے بتایا، سوشلزم کی بنیاد کارل مارکس کے نظریات پر ہے، اور مارکس کے نزدیک مذہب عوام کے لیے افیون ہے، ایک نشہ ہے۔ اب آپ خود سوچیں، ایک ایسا نظریہ جس کی شروعات ہی خدا کے انکار سے ہوتی ہو، وہ اسلام کے ساتھ کیسے چل سکتا ہے؟ یہ تو ایک دوسرے کی الٹ ہے۔ مگر یہاں دھوکے اور فریب کی سیاست کا آغاز ہو گیا۔ بھٹو، ناصر، قذافی، یہ سب بہت چالاک لیڈر تھے۔ انہیں پتا تھا کہ مسلم دنیا میں جہاں لوگوں کے دلوں میں ایمان اب بھی موجود ہے، اگر وہ خالص کمیونزم یا سوشلزم کی بات کریں گے تو عوام اسے کبھی قبول نہیں کریں گے۔ تو انہوں نے ایک بڑا ہی خطرناک ششہ چھوڑا، ایک نیا برانڈ بنایا، اسلامی سوشلزم، یعنی اسلام کا نام بھی لے لیا اور سوشلزم بھی لے آئے۔ یہ تو ایسا ہی ہے جیسے کوئی شراب کی بوتل پر آب زمزم کا لیبل لگا دے۔ اسلام اور سوشلزم تو ایک دوسرے کی ضد ہیں۔ ایک کی بنیاد توحید ہے کہ ہر چیز کا مالک اللہ ہے، اور دوسری کی بنیاد دہریت پر ہے کہ کوئی خدا ہی نہیں۔ ایک مخصوص حد تک پرائیویٹ پراپرٹی کا حق دیتا ہے، دوسرا اسے غیر فطری انداز میں مکمل طور پر ختم کرتا ہے۔ ایک اخوت اور بھائی چارے کی بات کرتا ہے، دوسرا طبقات کے درمیان نفرت اور جنگ کی۔ ایک انسان کو روحانی اور اخلاقی وجود مانتا ہے، اور دوسرا اسے صرف اور صرف ایک جانور سمجھتا ہے جس کی ضرورت صرف روٹی، کپڑا اور مکان ہے۔ ایک انسان کو آزادی دیتا ہے، دوسرا اسے ایک پارٹی یا ایک لیڈر کا غلام بناتا ہے۔ یہ دونوں کبھی ایک نہیں ہو سکتے۔ تو یہ نعرہ کیوں لگایا گیا؟ صرف اور صرف سیاسی دھوکے کے لیے، اسلام کے نام پر ایک غیر اسلامی بلکہ اسلام مخالف نظام مسلط کرنے کے لیے۔ اس چال کے پیچھے ٹارگٹ بالکل کلیئر تھا، مذہب اور مذہبی طبقے کی طاقت کو توڑنا۔ مگر کیوں؟ کیونکہ کسی بھی آمر کے لیے، کسی بھی ڈکٹیٹر کے لیے سب سے بڑا خطرہ کوئی سیاسی جماعت نہیں ہوتی، اس کے لیے سب سے بڑا خطرہ وہ طاقت ہوتی ہے جس کی جڑیں عوام میں ہوں، جو ریاست کے کنٹرول سے باہر ہو۔ اور مسلم تاریخ گواہ ہے کہ وہ طاقت ہمیشہ سے مذہب رہا ہے۔ مسجد کا ممبر، مدرسے کا استاد اور پیر کی خانقاہ، یہی وہ تین مراکز ہیں جنہوں نے مسلم دنیا میں ہمیشہ عوام کو متحرک کیا ہے، جنہوں نے ہمیشہ سامراج اور ظلم کے خلاف بغاوت کی ہے۔ روس کے خلاف داغستان میں امام شامل کی جدوجہد کہاں سے اٹھی تھی؟ مسجد اور مدرسے سے۔ لیبیا میں اٹلی کے خلاف عمر مختار کی تحریک کا مرکز کون تھے؟ صوفی سلسلے سنوسی کی خانقاہیں۔ سندھ میں انگریزوں کے خلاف جہاد کس نے کیا؟ پیر آف پگارا سبوت اللہ شاہ راشدی نے۔ ایران میں شاہ کے خلاف انقلاب کون لایا؟ امام خمینی، ایک عالم دین۔ یہ ممبر، یہ مدرسہ اور یہ خانقاہ آج جس حال میں بھی ہیں، تاریخ میں یہی وہ مراکز تھے جن کا عوام پر گہرا انفلوئنس تھا، اور یہ کسی ریاست کے کنٹرول سے بھی باہر تھے۔ یہی وجہ ہے کہ ان سوشلسٹ اور انقلابی ڈکٹیٹرز نے سمجھ لیا کہ اگر انہیں اپنے اقتدار کو مضبوط کرنا ہے تو پہلے اس آلٹرنیٹ پاور اسٹرکچر کو توڑنا ہوگا۔ اس طاقت کو توڑنے کے لیے انہوں نے دو طرف سے حملہ کیا۔ پہلا حملہ تھا نظریاتی۔ میڈیا کا بھرپور استعمال کیا گیا، اخبار، ریڈیو، ٹی وی، فلمیں، کتابیں، ہر میڈیم کے ذریعے مذہب کو ایک پسماندہ، ریگریسو اور ترقی کی راہ میں رکاوٹ بنا کر پیش کیا گیا۔ علماء کا مذاق اڑایا گیا، انہیں جاہل اور عوام دشمن قرار دیا گیا۔ کالجوں اور یونیورسٹیوں میں لیفٹسٹ دانشوروں کے ذریعے ایک ایسا انوائرمنٹ بنایا گیا جہاں مذہب کی بات کرنا بیکورڈنس کی علامت بن گیا۔ اور دوسرا حملہ تھا جبر کا۔ مصر، شام، عراق، لیبیا،
ہر جگہ مذہبی تنظیموں، خاص طور پر افغان جیسی پارٹیز کو کچل دیا گیا، ان کے رہنماؤں کو پھانسیاں دی گئیں، ہزاروں کارکنوں کو جیل میں ڈال کر ان پر سخت ترین تشدد کیا گیا۔ پاکستان میں یہ جبر اس پیمانے پر تو نہیں ہوا، مگر یہاں بھی کالجوں اور یونیورسٹیوں کی سطح پر مذہبی طلبہ تنظیموں کو لیفٹسٹ تنظیموں کے ذریعے کمزور کرنے اور وائلنس میں الجھانے کی پوری کوشش کی گئی، وہ بھی سرکاری سرپرستی میں۔ مقصد تھا ایک ایسی نسل تیار کرنا جو اپنی آئیڈینٹی مذہب سے نہیں بلکہ پارٹی سے، لیڈر سے اور انقلاب سے جوڑے۔ یہ تھا وہ اصل کھیل، وہ گہرا کھیل جو صرف عوام کے جسموں پر نہیں بلکہ ان کی روحوں پر بھی قبضہ کرنے کے لیے تھا۔ مگر یہ ڈرامہ، یہ فریب زیادہ دیر چل نہیں سکا۔ جب بنیادیں عوام میں نہ ہوں، ڈوریں کہیں اور سے ہل رہی ہوں، تو یہی ہوتا ہے، کیونکہ جس سپر پاور، جس بگ برادر کے سہارے یہ سب ناچ رہے تھے، وہ خود ہی تاش کے پتوں کی طرح بکھر گیا۔ 1991 میں سوویت یونین ٹوٹ گیا اور اس کے ساتھ ہی مسلم دنیا کا یہ نام نہاد انقلاب یتیم ہو گیا۔ اس کی نظریاتی اور مالی پشت پناہی ختم ہو گئی اور پھر آہستہ آہستہ وہ سرخ اندھیرا چھٹنے لگا۔ مگر جب روشنی ہوئی تو پیچھے کیا نظر آیا؟ صرف تباہی، بربادی اور گہرے زخم۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ اس سرخ دھوکے کی لیگیسی کیا ہے، یعنی اس نے ہمیں کیا دیا۔ سوشلزم کی پہلی لیگیسی ہے آمریت، یعنی ڈکٹیٹرشپ۔ سوشلزم نے آزادی اور برابری کا وعدہ کیا، مگر دیا کیا؟ بدترین قسم کی آمریتیں۔ ایسا کیوں ہوا؟ کیونکہ ان کا برابری کا خواب انسان کی فطرت کے ہی خلاف تھا۔ انسانوں میں ازل سے کچھ لوگ زیادہ ذہین، زیادہ چالاک اور زیادہ پاور ہنگری ہوتے ہیں اور ہمیشہ رہیں گے۔ جب آپ معاشرے کی تمام طاقت کچھ لوگوں، ایک سینٹرل کمیٹی یا ایک لیڈر کے ہاتھ میں دے دیتے ہیں تو کیا ہوتا ہے؟ وہی جو جارج آرویل نے اپنی مشہور کتاب اینیمل فارم میں بتایا تھا کہ all animals are equal but some animals are more equal than others۔ تو یہاں بھی یہی ہوا۔ انقلابی لیڈر خود ایک نیو رولنگ کلاس بن گئے اور اپنی طاقت کو برقرار رکھنے کے لیے ظلم، جبر اور پروپیگنڈے کا سہارا لیتے رہے۔ نام محنت کش کا، مگر کام بادشاہوں والے۔ یہ برابری نہیں، ایک نئی ایلیٹ کلاس کی ڈکٹیٹرشپ قائم کرنے کا نظام تھا۔ دوسری لیگیسی، معاشی ناکامی۔ سوشلزم کا وعدہ تھا کہ وہ سیٹ کا راج ختم کرے گا، مگر اس نے کیا کیا؟ اس نے لاکھوں چھوٹے سیٹ ختم کر کے ایک سب سے بڑا، سب سے بے رحم اور سب سے نااہل سیٹ پیدا کر دیا، جس کا نام تھا ریاست، دی اسٹیٹ۔ جب آپ کی زمینیں، آپ کی فیکٹری، آپ کا کاروبار، سب کچھ حکومت کا ہو جائے تو آپ کیا بن جاتے ہیں؟ جی ہاں، ایک غلام۔ آپ روٹی کے ایک ایک نوالے کے لیے حکومت کے محتاج ہو جاتے ہیں، اور جب آپ معاشی طور پر اتنے غلام بن جائیں تو بولنے کی آزادی بھی کھو دیتے ہیں۔ سوشلسٹ حکومتوں میں بھی یہی ہوا، جس نے بھی تنقید کی یا تو جیل میں ڈال دیا گیا یا راستے سے ہٹا دیا گیا۔ تیسری لیگیسی، نظریاتی کنفیوژن۔ ایسی تمام ریاستوں میں مذہب کو کمزور کرنے کی کوشش کی گئی، جس نے مسلم معاشروں میں ایک گہری ڈویژن پیدا کر دی۔ ہم اپنی جڑوں سے کٹ گئے۔ باہر سے لائے گئے نظریات جنہیں گراؤنڈ ریالٹی سمجھے بغیر زبردستی ہم پر تھوپا گیا، ناکام تو ہوئے، مگر اس چکر میں ہمارا اپنا کلچر، ہماری اپنی اقدار، سب کچھ کنفیوز ہو گیا۔ اور سب سے خطرناک بات یہ کہ صدیوں کی غلامی کے بعد ہماری نسلیں پہلے ہی نظریاتی طور پر کمزور ہو گئی تھیں، انہیں ایک نئی میٹھی گولی دے دی گئی۔ ہاں، ایک اور اہم بات، سرمایہ دارانہ نظام کے خلاف نعرے لگا کر لوگوں کو محنت سے ہی بدزن کر دیا گیا۔ اس سوچ نے جنم لیا کہ آپ کی غربت کی وجہ آپ کی اپنی کاہلی یا نااہلی نہیں، بلکہ وہ ظالمانہ نظام ہے جو آپ پر مسلط ہے۔ جب یہ نظام بدل جائے گا تو سب کچھ خود بخود ٹھیک ہو جائے گا۔ اس سوچ نے کام سے جی چرانے اور ہر چیز کا ذمہ دار سسٹم کو ٹھہرانے کا وہ خطرناک مائنڈ سیٹ پیدا کیا جو آج بھی ہمارے معاشروں میں صاف نظر آتا ہے۔ میری ان تمام باتوں کا مطلب یہ ہرگز نہیں کہ سرمایہ دارانہ نظام یعنی کیپٹلزم ٹھیک ہے، بالکل نہیں۔ اس کی اپنی بھیانک خرابیاں ہیں۔ دولت کی غیر منصفانہ تقسیم، غریبوں کا استحصال، لالچ اور مادہ پرستی، یہ سب اس میں پائی جاتی ہیں۔ مگر اصل مسئلہ ایک نظریے کو دوسرے پر ترجیح دینا ہے ہی نہیں، اصل مسئلہ ہے آمریت کا، یعنی ڈکٹیٹرشپ کا، چاہے وہ سوشلزم کے نام پر آئے یا سرمایہ داری کے نام پر یا پھر مذہب کے نام پر۔ جب بھی ایک شخص یا ایک گروہ یہ فیصلہ کرتا ہے کہ صرف وہی سچ جانتا ہے اور پھر اس نام نہاد سچ کو عوام پر زبردستی تھوپتا ہے تو نتیجہ ہمیشہ تباہی کی صورت میں ہی نکلے گا۔ آج سوشلزم، کمیونزم، لیننزم، مارکسزم سب کا زمانہ گزر چکا، مگر مسلم دنیا اب بھی ایک دوراہے پر کھڑی ہے۔
اس سرخ دھوکے کے اثرات آج بھی ہمیں اپنی آمرانہ حکومتوں، کمزور معیشتوں اور اجتماعی نفسیات میں نظر آتے ہیں۔ سوشلزم کا بھوت آج بھی ہمارا پیچھا کر رہا ہے۔ آخر میں آپ کے لیے کچھ سوالات، ان پر غور ضرور کیجیے گا۔ کیا ہم نے اپنی تاریخ کے اتنے بڑے دھوکے سے کچھ سیکھا، یا ہم آج بھی کسی نئے مسیحا، نئے سیویئر اور نئے انقلابی نعرے کا انتظار کر رہے ہیں جو آئے گا اور جادو کی چھڑی گھما کر سب کچھ ٹھیک کر دے گا؟ ایسی چھڑی پہلے زمانے میں بھی گھوم چکی ہے، بس وہ جادو کی نہیں تھی۔ تو سمجھ لیں کہ ایسی باتوں، نظریوں اور کیرزمیٹک لیڈرز کے دھوکے سے نکلیں اور اپنے مستقبل کی تعمیر خود کریں، اپنی عقل سے، اپنی محنت سے، اور ان حقیقی ڈیموکریٹک اور اسلامک ویلیوز کی بنیاد پر جنہیں ہم نے پاکستان بننے کے بعد بھلا دیا تھا۔